میں نے پہلے آدم سے پوچھا آپ ابو البشر ہیں، ہمارے ابا ہیں، مسجود ملائک ہیں، زمین پر خدا کے پہلے نائب ہیں، مہمان خانہ فردوس کے مہمان اول ہیں، آپ کا نماز سے کیا رشتہ ہے؟ کہا تو بڑا جاہل ہے، اتنا ہی نہیں جانتا میرا نماز سے رشتہ؟ مجھ سے بڑا نمازی کون ہو سکتا ہے؟ میں نمازی ہوں۔ اچھا جی آپ کی مہربانی۔ پھر میں نوح کے پاس چلا گیا، یہی جواب ملا۔ پھر نقوی صاحب میں حضرت ابراہیم کے پاس گیا، کہنے لگا ملت ابراہیمی کیا فرد ہو کر کیا جاہلانہ سوال کرتا ہے؟ تو نے قرآن میں میری دعا نہیں پڑھی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پالنے والے مجھے بھی صلاۃ قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی صلاۃ قائم کرنے والا بنا، مجھ سے بڑا نمازی کون ہو سکتا ہے؟ پھر میں موسیٰ کے پاس گیا، آپ بتائیں۔ کہا تو نے میرا ذکر سورہ طٰہٰ میں نہیں پڑھا؟ اقم الصلاۃ لذکری، مجھ سے بڑا نمازی کون ہو سکتا ہے؟ جی بڑی نمازی۔ پھر میں عیسیٰ کے پاس گیا، جی آپ کا نماز سے کیا رشتہ ہے؟ انہوں نے کہا تو بڑا جاہل ہے، ایک نرا کورا جاہل احمق نکلا، میں نے تو ماں کی جھولی میں کہہ دیا تھا اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، جب تک زندہ ہوں اللہ نے مجھے صلاۃ کا حکم دے رکھا ہے، مجھ سے بڑا نمازی کون ہوگا؟ اب پتہ نہیں کس کے کلیجے پہ برم آنے والی ہے، کس چہرے پہ گلاب کھلنے والے ہیں۔ آخر میں نقوی صاحب میں کوفے گیا، منبر ابیض پہ خطیب ازل بیٹھا تھا، میں نے کہا شہنشاہ تیرا نماز سے کیا تعلق ہے؟ کہا جاہل نہ بن، میں آدم نہیں، میں نوح نہیں، میں ابراہیم نہیں، میں نمازی نہیں، انا صلاۃ المومنین، میں مومن کی نماز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ اعلیٰ سے چند آیتیں تلاوت کرنے لگا ہوں۔ میں نے سورت کا نام لیا اور آپ کی صورت پہ کوئی تغیر پیدا نہ ہوا۔ سورت کا نام سورہ اعلیٰ ہے۔ چلے میں ہی یاد دلا دیتا ہوں۔ آدم کی نقوی صاحب توبہ قبول کرتے وقت اللہ نے تعارف کروایا تھا، انا المحمود وہذا محمد، میں محمود ہوں اور یہ محمد ہے، وَأَنَا الْأَعْلَىٰ وَهَذَا عَلِيٌّ۔ اب تو ذہن میں آ گیا، میں اعلیٰ ہوں اور یہ علی ہے۔ تو سورہ اعلیٰ سے میں آیات پڑھنے لگا ہوں۔ اپنے حبیب محمد احمد محمود اپنے مقاصد کی ترجمان کو خدا حکم دے رہا ہے، فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ۔ اے میرے حبیب فذکر، یاد دلاتے رہو ان کو، کیا؟ ان نفعت ذکرہ، ذکرہ یاد دلاؤ، کیونکہ ذکرہ نفع پہنچاتی ہے۔ میں نے شیراز صاحب خواجہ کوثر ذکرہ کا ترجمہ ذکرہ ہی کیا ہے، ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ نصیحت کیا ہے۔ مجھے نہیں انکار کہ اس میں نصیحت بھی ہے، لیکن ذکرہ کا ترجمہ ذکرہ کیا،
پہلے لکھ لو لوح دل پر صافی سے، تفسیر ابو حمزہ شمالی تک مذہب اہل بیت کی جو تفسیر مل جائے اٹھا کے دیکھ لینا۔ قرآن کی جس وارث سے جس سائل نے جب پوچھا مولا ذکرہ کیا ہے، جواب ملا ان الذکرہ ولایت امیر المومنین۔ پچھلے محلے والوں بات پلے پڑی، کیا ہے ذکرہ؟ امیر کائنات کی بار بار ٹھیک ہے اظہر شاہ تم ذمہ دار ہو باہر کے محلے کے جگاتے رہنا۔ امیر کائنات کی ولایت ہے ذکرہ، تو اللہ رسول سے کہہ رہا ہے یاد دلاتے رہو ان کو، ان نفعت ذکرہ، یہ ذکرہ یہ ولایت نفع پہنچاتی ہے۔ سَيَذَكَّرُ مَن يَخْشَى، اسے یاد وہ رکھتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ سَيَذَكَّرُ مَن يَخْشَى، جس کے دل میں خشیت الہی خوف خدا ہوتا ہے وہ اس ذکرہ کو یاد رکھتا ہے۔ اور سر اٹھانا، آیت ہے روایت نہیں، نقوی صاحب قرآن کہتا ہے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے اجتناب وہ کرتا ہے جو سب سے بڑا بدبخت ہوتا ہے۔ شقی بھی نہیں کہا اللہ نے، اشقا، یتجنبها الشقی نہیں، یتجنبها الاشقا، سب سے بڑا شقی۔ قرآن پڑھو، لے آؤ ممبر پہ لے آؤ، جنت اور جہنم میں جانے والوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، جہنم میں شقی جائیں گے، جنت میں سعید جائیں گے۔ اور علی کی ولایت سے اجتناب کرنے والے پر اتنا غصہ کہ اسے اشقا، بہت بڑا بدبخت، سب سے بڑا بدبخت۔ نہیں، میں نقوی صاحب چشتی صاحب یہ بھی قرآن سے پوچھتا ہوں، اشقا کیا ہوتا ہے؟ پوچھیں۔ کذبت ثمود بتغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها۔ فرمایا اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ ناقۃ اللہ ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کا احترام کرنا۔ اب نقوی صاحب میرے ذہن میں بات نہیں آتی، آیت کہہ رہی ہے ناقۃ اللہ ہے، اللہ کا ناقہ، اللہ کی اونٹنی۔ میری مشکل حل کرو تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں، کسی نے اس ناقہ پر اللہ کو پاکھر ڈالتے دیکھا؟ کیوں آبے شاہ کبھی اس ناقہ پہ اللہ سوار ہوا؟ تم کہو گے یا کیسے سلطان العلماء ہو چبلے مارنا شروع ہو گئے ہو، اللہ بدن رکھتا ہے کہ ناقہ پہ بیٹھے گا؟ تو پھر ہے تو صالح کی اونٹنی، پھر اللہ کی اونٹنی کیوں کہہ رہا ہے؟ 73 فرقے کے مولوی کہتے ہیں حجت کے جانور خدا کے ہوتے ہیں، پھر تو بھی انسان بن، جانور نہ بن۔ اگر حجت کی اونٹنی اللہ کی ہے تو حجت کا گھوڑا بھی تو اللہ کا ہونا چاہیے۔ تو صالح نے کہا کہ یہ ناقۃ اللہ ہے، تو پھر ہوا کیا؟ کذبت ثمود، قوم ثمود نے تکذیب کی، جھٹلا دیا۔ کیسے؟ آیت کہہ رہی ہے شیرازی صاحب اذ انبعث اشقاها، جو قوم ثمود میں اشقا تھا، سب سے بڑا بدبخت تھا، وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس نے ناکہ کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ یہ آیت ہے۔ اور خواجہ کوثر رسول فرماتے ہیں ان اشقى الاولین آخر ناقۃ صالح، اولین میں اشقا، اولین میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جس نے ناقہ صالح کو پے کیا۔ واشقى الاخرین قاتل علی ابن ابی طالب، اور آخرین میں اشقا علی کا قاتل ہے۔ میں کہہ گیا تو رہ گیا، اور اللہ کہہ رہا ہے یتجنبها الاشقى، جو بھی علی کے ولایت سے اجتناب کرے اللہ کی نظر میں ابن ملجم کے برابر ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ اچھا، یتجنبها الاشقى، اس سے اجتناب وہ کرتا ہے جو اشقا ہو۔
نبی صاحب قرآن نے بتایا تھا وَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، جہنم والے شقی اور ولایت سے اجتناب کرنے والا اشقا. تو پھر اس کی سزا کیا ہے وہ بھی آیت کا اگلا حصہ بتا رہا ہے. الذی یصلی النار الکبریٰ، اللہ کہتے ہیں وہ خالی نار جہنم میں نہیں ہوگا، نار کبریٰ میں ہوگا، سب سے بڑی آگ. جناب فیصلہ قرآن پہ ہے خواجہ کوثر. اگرچہ اللہ اپنے منکر کو نار میں بھیج رہا ہے، علی کے منکر کو نار کبریٰ میں بھیج رہا ہے. یصلی النار الکبریٰ، وہ نار کبریٰ میں ہوگا. اس میں تفضیل ہے، اکبر کی مؤنث ہے کبریٰ، اتنی بڑی آگ میں. اور آگے نقوی صاحب قرآن کہتے ہیں ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر اس نار کبریٰ میں نہ جیے گا نہ مرے گا. اللہ اب یہ علی شاہ جی ہے نا حیرت والی بات. ثم لا یموت فیہا، موت نہیں آئے گی اسے، ولا یحیا، زندوں میں بھی نہیں ہوگا. منڈی والا مرے گا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ موت کو تو پہلے ہی کوئی مارنے والا مار چکا. میں نے تو اشارے میں تو بہت کچھ بتا دیا ہے کہ کوئی موت کو مارنے والا پہلے ہی موت کو مار چکا ہوگا. پڑھ کتابیں تفسیریں دیکھ، تحقیق کر، میدان قیامت ہوگا. یوتا بالموت فی صورت قبشن املہ، ابلق رنگ کے دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، بالکل بیچوں بیچ میدان حشر کے وسط میں سینٹر میں کھڑا کر دیا جائے گا. آواز قدرت آئے گی، میری حجتو ہے کوئی جو اس کے گلے پہ چھری چلا دے تاکہ میرے بندے جنت میں مطمئن ہو کے جائیں کہ اب موت نہیں آئے گی. اور مجرم بھی بے آس ہو جائیں کہ اب ابد تک جہنم میں موت نہیں آئے گی. ممبر حسینی پہ بیٹھا ہوں، کوئی دو بندوں کے سامنے بات نہیں، سرگوشی نہیں، سپیکر پہ منہ رکھ کے عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں. آدم سے اللہ کہے گا بڑھ، چلا اس کے گلے پہ چھری. آدم کہے گا نہ میرے مالک، کل اس نے مجھے مارا، ابھی تک اس کا تلخ ذائقہ میری زبان پہ موجود ہے. اب اللہ جانے میرا خطاب جنگل میں ہے یا آبادی میں. نوح سے کہے گا تو آدم ثانی ہے، تو شیخ المرسلین ہے، تو مار. مالک مجھے نہیں مارا تھا اس نے، میں بھی اس کی تلخی کو نہیں بھولا. ابراہیم تو شجرۃ الانبیاء ہے، جد المعصومین ہے، تو مار. نہیں میرے مالک، جنت سے آئے ہوئے دمبے پہ چھری چلانا اور ہے، موت والے دمبے پہ چھری چلانا میرے. اس وقت چتر عرش کے نیچے سے ایک شوہ عرش نشین کرسی نور چھوڑے گا، عرش کا پایا پکڑ کرے گا. پالنے والے ان کی طرف کیا دیکھ رہا ہے؟ تیری کائنات میں علی نے ہی تو کہا تھا کہ انا ممیت الموت، میں موت کو مارنے لگا ہوں. یہ لے یہ جا رہی ہے. بار بار ذرا پھر سے تجزیہ کر لیں، جائزہ لے لیتے ہیں. فذکر، رسول کی ڈیوٹی کیا ہے نقوی صاحب؟ یاد دے، شاد باش، یاد دلاتے رہنا. کیوں؟ ان نفعت ذکرہ، ذکرہ نفع پہنچاتی ہے. اللہ علی کی ولایت کو نفع مند مانتا ہے، مولوی علی کو نفع مند نہیں مانتا. ہاں شیراز صاحب، خواجہ کوثر، یہ ضرور ہے علی شاہ جی کہ قرآن نے ایک قدغن لگائی ہے. ہاں وہ کہتے ہیں فَإِنَّ الذِّكْرَ تنفع المومنین، یہ جو ذکرہ ہے نفع مومنین کو پہنچاتی ہے، ہر ایک کو. سیذکر من یخشی، خشیت والا، خوف خدا والا اس کو یاد رکھتا ہے. یعنی تذکر کی ضد کیا ہے؟ نسیان، بھولنا.
اللہ کہتا ہے سیذکر من یخشی، اسے یاد وہ رکھتا ہے جو مجھ سے ڈرتا ہے، اس کی ضد بھولنا ہے۔ بس قرآن کہہ رہا ہے جو یاد رکھتا ہے وہی خوف خدا والا ہے۔ اب ہر بندہ اپنے اپنے دل کو ٹٹولے کہ کہیں یہ ولایت بھولے دوئے تو نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ جی وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو اشقا ہے، جو شقی اعظم ہے، وہ اس سے اجتناب کرتا ہے، اور سزا یہ ہے کہ یصلی النار الکبریٰ، نار کبریٰ میں جائے گا، پھر نہ اس میں ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ مرے گا نہ زندہ ہوگا۔ سر اٹھاؤ۔ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، فلاح پا گیا وہ جو پاک ہوا۔ جتنا مولوی قرآن سے کھیلا ہے نا، اتنا جاہل نہیں کھیلے۔ جاہل تو ہے ہی جاہل۔ ہاں جی، اب من تزکیٰ، من طاہرہ نہیں کہا اللہ نے، حالانکہ طاہرہ کہتا تو بھی میں ترجمہ یہی کرتا جو طاہر ہوا، جو پاک ہوا۔ یہاں ہے تزکیٰ، یہ پانی سے کپڑا دھو کے پاک کرنے والی بات نہیں، تزکیہ کی بات ہے۔ ہاں وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک جملے کا تعاقب کروں۔ جب پوچھا گیا قرآن کے وارثوں سے کیا کہنا، کس طرح کی پاکیزگی، کہا بس ثبوت دیتے رہنا ہے کہ تمہاری ولادت پاکیزہ ہے۔ اب اللہ جانے میری فکریں کہاں جا رہے ہیں۔ اب ولادت کی پاکیزگی کا کوئی اشتہار تو ہے نہیں جو ماتھے پہ لگایا جائے، کیسے پتہ چلے گا کہ ولادت پاکیزہ ہے؟ تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں۔ پاکیزگی ولادت، طہارت ولادت کی سند بھی چشتی صاحب میرے مولا علی کی ولایت ہے۔ ہاں اب بس میں نتیجہ دینے لگا ہوں تمہیں۔ قد افلح من تزکیٰ، فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، تزکیہ کیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور جس نے اپنے رب کے اسم کا ذکر کیا اسی نے تو نماز پڑھی۔ یہاں نقوی صاحب ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا کہ جس نے رب کے اسم کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ نہیں شیراز صاحب پہلے ان سے خواجہ کوثر پوچھو تو یہ اور کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ یا تو آیت ہوتی نا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ وَصَلَّى، واو ہوتی پھر ٹھیک تھا، یہاں تو ہے فَصَلَّى، فائے فیصلہ ہے، جس نے اسم الہی کا ذکر کیا بس وہی نمازی ہے۔ کہ نا سینکڑوں مجالس میں نے تم میں پڑھ ڈالی، ابھی تک کسی کے ذہن میں نہیں آیا کہ اس کا اسم ہے کون؟ جو جس نے رب کے اسم کا ذکر کیا فصلہ، پس اسی نے نماز پڑھی۔ اور یہ تو 85 مرتبہ تمہیں بتا چکا میں۔ نقوی صاحب زیارت مطلقہ امیر کائنات کی جو نجف میں پڑھی جاتی ہے اس میں یہ جملے موجود ہیں۔ وہاں شہنشاہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو کے یہ کہنا پڑتا ہے السلام علی اسم اللہ الرضی، اے اللہ کے پسندیدہ اسم میرا سلام قبول کر۔ صرف اسم ہی نہیں، اسم رضی، پسندیدہ اسم۔ اب یہ نقوی صاحب میری سمجھ سے باہر ہے، جو اللہ کو پسند ہے وہ مولوی کو پسند نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں تو اب میرا خیال ہے تم میرے مزاج شناس ہو گئے ٹھیک ہے نا، جانتے ہو میں بڑا شکی مزاج خطیب ہوں۔ سارے ایک دفعہ میری تسلی کے لیے بتاؤ کون ہے اس کا اسم؟
کون ہے اس کا اسم؟ میں پھر ترجمہ یا دوسرا اسم لاؤ، ورنہ کسی کے ابا میں ہمت ہے تو غضنفر کو ترجمے سے روکے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فلاح پا گیا وہ جو پاکیزہ ہوا اور جس نے علی کا ذکر کیا، اسی نے تو نماز پڑھی۔ شاباش شاباش، میں راضی تم سے، شاہ نجف تم سے راضی ہو۔ اب حلالی موالی جاگو، میری طرف دیکھو، 2-3 فیصلے کرو اور میں جاؤں۔ آیت نے علی شاہ جی یہ نہیں کہا کہ من سمى اسم ربہ فصلی، سما نہیں کہا، ذکر کہا ہے، جاگنا خدا کے لیے۔ آیت نے شیراز صاحب یہ نہیں کہا کہ جس نے میرے اسم کا نام لیا، وہ بیٹھے ہو چلے گئے ہو۔ اگر اللہ کہتا نا جس نے نام لیا، پھر تو تشہد کی گنجلک میں تجھے پھنسنا چاہیے تھا۔ وہ تو کہتا ہے ذکر اسم ربہ، جس نے ذکر کیا۔ تو مولوی سے پوچھتا ہے کہ میں علی کا نام لے سکتا ہوں یا نہیں؟ آیت تو کہتی ہے تو نماز میں علی کا ذکر کر سکتا ہے۔ ذکر اسم، ذکر کر سکتے ہو، نام کیا ہے؟ اللہ۔ اچھا نقوی صاحب، اگر آپ گارنٹی دیں کہ یہ نہیں تھکے تو میں انہیں تھوڑا اوپر لے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے علی شاہ جی، اظہر شاہ، آدم سے انٹرویو شروع کیا خواجہ کوثر، اور شیعہ صاحب عیسیٰ تک آیا۔ میں نے پہلے آدم سے پوچھا آپ ابو البشر ہیں، ہمارے ابا ہیں، مسجود ملائک ہیں، زمین پر خدا کے پہلے نائب ہیں، مہمان خانہ فردوس کے مہمان اول ہیں، آپ کا نماز سے کیا رشتہ ہے؟ کہا تو بڑا جاہل ہے، اتنا ہی نہیں جانتا، میرا نماز سے رشتہ؟ مجھ سے بڑا نمازی کون ہو سکتا ہے؟ میں نمازی ہوں۔ اچھا جی آپ کی مہربانی۔ پھر میں نوح کے پاس چلا گیا، یہی جواب ملا۔ پھر نقوی صاحب میں حضرت ابراہیم کے پاس گیا، کہنے لگا ملت ابراہیمی کا فرد ہو کر کیا جاہلانہ سوال کرتا ہے؟ تو نے قرآن میں میری دعا نہیں پڑھی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پالنے والے مجھے بھی صلاۃ قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی صلاۃ قائم کرنے والا بنا، مجھ سے بڑا نمازی کون ہو سکتا ہے؟ پھر میں موسیٰ کے پاس گیا، آپ بتائیں، کہا تو نے میرا ذکر سورہ طٰہٰ میں نہیں پڑھا، اقم الصلاۃ لذکری، مجھ سے بڑا نمازی کون ہو سکتا ہے؟ جی بڑی نمازی۔ پھر میں عیسیٰ کے پاس گیا، جی آپ کا نماز سے کیا رشتہ ہے؟ انہوں نے کہا تو تو بڑا جاہل ہے، نرا کورا جاہل احمق نکلا، میں نے تو ماں کی جھولی میں کہہ دیا تھا اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، جب تک زندہ ہوں اللہ نے مجھے صلاۃ کا حکم دے رکھا ہے، مجھ سے بڑا نمازی کون ہوگا؟ اب پتہ نہیں کس کے کلیجے پہ ورم آنے والی ہے، کس چہرے پہ گلاب کھلنے والے ہیں۔ آخر میں نقوی صاحب میں کوفے گیا، منبر ابیض پہ خطیب ازل بیٹھا تھا، میں نے کہا شہنشاہ تیرا نماز سے کیا تعلق ہے؟ کہا جاہل نہ بن، میں آدم نہیں، میں نوح نہیں، میں ابراہیم نہیں، میں نمازی نہیں، انا صلاۃ المومنین، میں مومن کی نماز۔ آپ کی تقریر سے یہ نتیجہ خود ہوتا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں پڑھتا ہوں 3 رکعت نماز شام، واجب قربتاً اید اللہ علی قبلہ قرآن کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَذِكْرُ اللَّهِ أَفْضَلُ۔ اب اللہ نے کہا ہے مدد مانگو
صبر سے اور صلات سے. نہ صبر انسان ہے نہ صلات انسان ہے. تفسیر قمی میں دیکھیں, وہاں امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا اس میں صبر سے مراد رسول اللہ ہے اور صلات سے مراد علی ہے. علی سے مراد لانگو. آپ تم نے خواجہ کوثر بات کی, جواب مجھ پہ واجب نہیں اور جب ہو گیا. نہیں, کوئی کمزور معدے والا ہے تو میں 10 سیکنڈ رک جاتا ہوں, وہ چلا جائے, ورنہ تکلیف ہو جائے گی. بات ایسے کھری اور سچی کرنے لگا ہوں جیسے اللہ ایک. شہنشاہ نے کیا فرمایا؟ انا صلاۃ المومنین, میں مومنین کی نماز ہوں. اللہ, میں مومن کی نماز ہوں. شیراز صاحب علی نے یہ نہیں فرمایا کہ انا رکن الصلاۃ, کہ میں نماز کا رکن ہوں. میں پتہ نہیں جنگل میں خطاب کر رہا ہوں یار. یہ نہیں کہا کہ میں نماز کا رکن ہوں, میں نماز ہوں. قیام, قنوت, رکوع, سجدہ, تشہد, سلام, یہ سب ملیں تب نماز ہے. نہیں جائے گا کہاں؟ بھاگ ذرا علی کی ولایت سے, کہاں تک بھاگے گا؟ علی بادشاہ نے کہا میں نماز ہوں مومن کی. اچھا یوں بتائیں, ایک بندہ ابھی آپ کے سامنے آئے, نماز شروع کرے, قیام کر کے چلا جائے, ہو گئی نماز؟ چلو جی قیام بھی کیا اور رکوع بھی کیا, پھر چلا گیا, ہو گئی؟ چلیں جی سجدہ بھی کیا اور پھر چلا گیا, تشہد پڑھی اور سلام کیے بغیر چلا گیا. یعنی جب تک سارے رکن پورے نہ ہوں صلات نہیں ہو سکتی. اگر منڈی والوں علی کہتا کہ میں رکن ہوں, پھر تشہد میں پڑھنا چاہیے تھا. علی کہتا ہے میں نماز ہوں, مولوی کے پیچھے نہ جا, تو قیام میں علی علی کر سکتا ہے, رکوع میں علی علی کر سکتا ہے, سجدے میں علی علی کر سکتا ہے. ہر رکن میں علی ہوگا تو نماز ہوگی. کیمرے کے پیچھے والوں طبیعت ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ شہنشاہ نے فرمایا انا صلاۃ المومنین, میں مومنین کی نماز ہوں, پوری نماز, تکبیرۃ الاحرام سے لے کر سلام تک علی ہی نماز ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ وہ رکن نماز نہیں ہے, وہ پوری نماز ہے. بات نہ کوئی صاحب وہی ہے. یہاں سے کہا جاتا ہے ہمیں علی سے پیار ہے. محبت اور عشق کبھی دلیلیں نہیں ڈھونڈتے. محبت نے کبھی دلیل نہیں مانگی, عشق نے کبھی شیراز صاحب برہان طلب نہیں کیا. ہر آنے والے نے تیرے رسول سے کہا یہ معجزہ دکھا پھر کلمہ پڑھوں گا. میں 5 کروڑ دیتا ہوں, کسی جھوٹی روایت میں دکھا کہ سلمان نے کہا ہو معجزہ دکھا. چونکہ سلمان کو عشق تھا. کس شریعت میں ہے شیراز صاحب خواجہ کوثر کہ ریش سے جھاڑو دو؟ نہ بتاؤ کہ شریعت میں ہے؟ کیوں دے رہا ہے؟ عشق ہے. اور شریعت میں نہیں ہے. رسول جیسا مصدر شریعت موجود ہے, روکتا بھی نہیں ہے, کیونکہ رسول کو پتا ہے یہ ریا اور نمائش نہیں, عشق ہے.
تو تجھے بھی اگر علی سے عشق ہوتا. اچھا چلو جی، ایک منٹ. یہی ڈر ہے نا تجھے کہ میں علی کا نام لوں گا شاید نعوذ باللہ میری زبان جل جائے، نماز باطل ہو جائے. چل جی، علی کے بغیر کون سی حق کر رہا ہے تو نماز؟ بتا نا ذرا. چلے میں بادشاہ سے معافی مانگ لوں گا کہ مولا ان کو چھٹی دے دے، تو کوئی ان کے نام لینے کا محتاج ہے. تیرا نام تو وہ لیتا ہے جو زبان ہی نہیں رکھتا. اللہ اکبر. چلو آؤ. نہیں، آج فیصلہ. میں تو ابھی 9 دن اور یہی ہوں. سیاست تھک گئے؟ اچھا، 9 دن میں ابھی یہی ہوں. میرا تو کچھ نہیں جائے گا، جائے گا تیرا. میں نے گیٹ کر دینا ہے بند، پھر تو بھی یہیں میں بھی ادھر. میرا تو کھانا بھی ادھر آ جائے گا. تو کیا کرے گا؟ ورنہ فیصلہ کر حلالی کی طرح اور پھر جا. پوری جائیداد بھی دیتا ہوں، بیعت بھی کروں گا، اور آج لکھ دوں گا منبر حسینی پر کہ کبھی نام نہ لینا علی کا نماز میں. بس سر پہ قرآن، ہاتھ میں عباس کا علم لے کے اتنا بتا دو کہ زندگی میں نے صرف 2 رکعت نماز ایسی پڑھی ہے جو شروع بھی میں نے خدا سے کی، ختم بھی خدا پہ کی. بولو باہر والو. پوری جائیداد منقولہ غیر منقولہ بھی لو ہیں، اور کتنی شہرت ہو جائے گی. تمہاری غضنفر نے ہماری بیعت کر لی، چلو میں کافر ہونا پسند کر لوں گا، ہاں، لیکن قرآن سر پہ رکھ کے صرف 2 رکعت کہ جس میں نہ کوئی دنیاوی سوچ آئی ہو، نہ بیوی کا خیال آیا ہو، نہ بچوں کی فکر ہوئی ہو. بتا سکتے ہو؟ تو پھر انسان بن انسان مولوی کے چکر سے نکل. کھڑا تھا اللہ کی پیشی میں، سوچ بیوی کو رہا تھا، باطل ہی تو ہے. رکوع اللہ کے لیے، ذہن میں بیٹا تھا، باطل ہی تو ہے. سجدہ اللہ کے لیے، سوچ دنیا کی تھی، باطل ہی تو ہے. ہم تو خیر خواہی کرتے ہیں، تمہاری مولوی خیر خواہ نہیں جو روکتا ہے. غضنفر خیر خواہ ہے تیرا. تو نے نیت سے لے کر تشہد تک قدم قدم پہ خواجہ کوثر باطل باطل باطل. کہیں بیوی، کہیں بیٹا، کہیں اولاد، کہیں دنیا، کہیں دکان، کہیں تجارت، کہیں کاروبار، کہیں کاشتکاری، کہیں زمین، کہیں سیلاب، کہیں کچھ آتے رہے خیال. اب چونکہ تشہد ہے آخری رکن، ہر رکن کو تو نے کیا باطل. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل. جب حق آ جائے باطل بھاگ جاتا ہے. تو تشہد میں علی کو بلا لیا کرتا کہ باطل بھاگ جائے. لیکن یہ ہے اس کے لیے جو علی سے پیار کرتا ہے، جسے محبت ہے، جسے عشق ہے، خالی ڈھنڈورا نہیں. مولا آپ پہ جانے قربان، چونی نہیں دینی تیرے راہ پہ. مولا تو ہی دین کی تکمیل کی سند ہے، نام نہیں لینا تیرا نماز میں. دین ہے بے دینی ہے، ایسے دین سے بے دینی بھلی. یہ تو وجہ ہے کہ اللہ نے خواجہ کوثر اپنے اسم کی علی شاہ شرط رکھی. یہ نہیں کہا کہ جس نے میرا ذکر کیا اس نے نماز پڑھی، کیونکہ اللہ جانتا ہے میرا ذکر تو یہودی بھی کرتے ہیں. اللہ جانتا ہے میرا ذکر نصرانی بھی کرتے ہیں. اس نے اپنے اسم کے ذکر کی شرط رکھی کہ جس نے علی کا ذکر کیا. اور بات پھر وہی ہے، میرا خیال ہے کسی مجلس میں نے تمہیں بتایا تھا، محبت میں اگر خلاف شریعت بھی ہو جائے تو وہ شریعت بن جاتی ہے. رسول نماز پڑھا رہے تھے، میں یاد دلا تو بس سمٹ گیا میرا بیان. نماز پڑھا رہے تھے، سورہ حمد کے بعد سورہ غاشیہ کی تلاوت شروع کی.
اس میں خواجہ کوثر فرعون کا مکالمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلی ہوں۔ پیچھے نہ کوئی صاحب کسی صاحب میں ایک بدوی کھڑا تھا، صحرائی عرب۔ جب رسول نے یہ آیت پڑھی نا کہ فرعون نے کہا میں تمہارا رب اعلی ہوں، اس نے اونچی آواز سے کہا کذب ابن الزانیہ، زنا زادہ جھوٹ بکتا ہے۔ نہیں آپ دیکھو، کلام آدمی سے نماز باطل ہو جاتی ہے، صرف کلام ہی نہیں کیا، گالی بھی دی ابن الزانیہ کہہ کر، زنا زادہ جھوٹ بکتا ہے کہا پڑا مسجد نبوی میں۔ بڑی مشکل سے ہنسی دبائی لوگوں نے، رسول نے سلام پھیرا، اب لوگوں نے اس کے لتے لینے شروع کر دیا، وہ اپنی نماز تو چٹ کی ہی، ہماری نمازوں کا بھی بیڑا غرق کر دیا، یہ کیا کیا تو نے گالی دے دی۔ اب وہ تو پریشان ہو گیا، اللہ جانے رسول کیا کہتے کہ جبریل آ گیا، ان اللہ یقرئک السلام، اللہ نے سلام بولا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اس نے گالی میری محبت میں دی ہے، وحولت سبہ بتسبیح، میں نے اس کی گالی کو تسبیح میں بدل دیا ہے۔ محبت میں گالی تسبیح ہو سکتی ہے، محبت میں علی علی کا نام نماز نہیں ہو سکتا۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، مولا آباد رکھے، سب کی عبادت قبول فرمائے۔ بس زیادہ پڑھ لیا ہے، تھوڑا سا اور پڑھنا ہے، اور بات میری اور آپ کی حد تک ہوتی تو معذرت بھی چل سکتی تھی، لیکن جو پردے میں ہے، اللہ نہ اسے میرے علم سے کچھ لینا دینا، نہ میری خطابت سے واسطہ، میں سلطان العلماء ہوں تو تمہارے لیے، اس کی نظر میں تو جہالت سے بھی بڑا جاہل ہوں۔ وہ پرسے کے لیے آئی ہے، میں اپنی سی کوشش کرتا ہوں، تم اپنی کر لو، تاکہ ہر آنکھ وضو کر لے، بی بی راضی ہو جائے، اور اگر وہ راضی ہو گئی سب خود راضی۔ درد کی ہر کہانی سے عزادار واقف ہیں، میں درد کے تصور کے جیسے تصویر نکال کے یاد دہانی کے لیے سامنے لاؤں گا، آنسوں کی بھیک خود مانگ لینا۔ 3 لہو ایسے ہیں، اللہ اکبر، گرے دنیا میں، لیکن نہ انہیں کوئی دنیا کا پانی دھو سکا نہ آخرت کا پانی دھو سکا۔ میں نے کہہ دیا، کچھ رونے کی آوازیں آئیں، چند ہاتھ سینے پہ پڑے، اور کچھ حیران نظریں بھی مجھے گھور رہی ہیں۔ میں نے کہا 3 خون ایسے ہیں، نہ دنیا کا پانی دھو سکا نہ آخرت کا۔ کون کون سے خون؟ ایک اکبر کے بابا کے کرتے کا لہو، جس کے سینے میں گوشت ہے، پتھر کا ٹکڑا نہیں، اور پرسے کی نیت لے کے آیا ہے۔ میں نے کہا سلطان کربلا کے پیرہن کا لہو نہیں دھویا جا سکا۔ کر تحقیق، کتب مقاتل پڑھ، محققین سے پوچھ، سارا دن حسین کی پاک اماں چشمہ کوثر پہ حسین کا خون آلود کرتا دھوتی ہے، شام کو روتے ہوئے بابا کے پاس آتی ہے، بابا آج بھی حسین کا خون صاف نہیں ہوا۔ اللہ
میری دعا ہے، میں صرف دعا ہی دے سکتا ہوں تمہیں کہ جو آنکھیں اس غم میں روتی ہیں خدا کرے کبھی کسی غم میں نہ روئے۔ بابا آج بھی میرے حسین کا کرتا صاف نہیں ہوا۔ رسول رو کے بیٹی کا ماتھا چوم کے کہتے ہیں بیٹی بے گناہ کا خون ہے، جب تک میدان حشر میں حسین کے قتل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا یہ خون نہیں دھویا جائے گا۔ بس اس سے بھی کم وقت میں 2 خون بتاتا ہوں اور میں دعا مانگنے لگا ہوں۔ دوسرا خون، چوٹ لگے تو یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو، باہر والے تم بھی، تمہاری قوم کا خادم ہوں، حقیر سا وکیل ہوں مذہب آل محمد کا، خون رونے والا تم میں کہیں نہ کہیں ہے، اسی کو گواہ بنا کے جملہ کہنے لگا ہوں، دل زیادہ دکھے تو للہ معاف کر دینا۔ دوسرا خون، 4 سال کی بطول کے کانوں کا لہو، اللہ اکبر، سکینہ کے کانوں کا بہتا ہوا لہو، اللہ اکبر، العظمت للہ۔ کتابیں پڑھ کے دیکھو، کربلا سے بہنا شروع ہوا، نہ کوفے کے دربار میں رکا، نہ شام کے بازار میں رکا۔ میں کتابوں میں دکھا سکتا ہوں، سجاد میت اٹھا کے آ رہا تھا، کانوں سے لہو جاری تھا۔ منڈی والوں، میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ میدان قیامت میں جب قبریں شگافتہ ہوں گی ہر کوئی اٹھے گا۔ حسین کی 4 سال کی بیٹی کس حالت میں اٹھے گی؟ سکینہ کے دونوں ہاتھ کانوں پہ ہوں گے، 10 انگلیوں سے خون کی لکیریں جاری ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس ہو چکی ہے تیری عبادت۔ ہاں، مجلس کی روحانیت بتا رہی ہے کہ مجلس کی مالکن کی نظر ہے ہر عزادار پر۔ تیسرا خون، ایک جملہ اور میں دعا مانگنے لگا ہوں۔ تیسرا خون، زبان تھرا رہی ہے، نطق کو لرزہ ہے، پھر ہاتھ جوڑ رہا ہوں سادات سے بالخصوص، مومنین سے بالعموم۔ تیسرا خون تیرے رسول کی بیٹی کے پہلو کا لہو ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا، میں نے پہلے ہاتھ جوڑ لیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتابیں پڑھ کے دیکھو، غسل دیا جانے لگا، جب کنات لگی ختم ہو گئی بات، آدھے منٹ میں ممبر خالی ہے۔ علی نے کنات لگوائی، شام والی مخدومہ ام ایمن فضا اندر غسل دے رہی ہیں، علی کی باہر کرسی ہے، امام حق کے طور پر مسائل سمجھا رہا ہے۔ جب اندازہ کیا علی نے کہ غسل ہو چکا ہوگا، ہو گیا غسل، نہیں مولا دیر ہے۔ پھر کافی دیر علی نے انتظار کیا، اچانک ایک آواز آئی، کانہا خرت علی الارض، یوں لگا جیسے کوئی زمین پہ گرا ہو۔ تڑپ کے علی نے پوچھا، فضا کون گرا؟ یقال لہا زینب، مولا شام والی گر پڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں بیان کیسے کروں گا، تو سنے گا کیسے؟ کیوں فضا کیوں گری؟ فضا منہ پیٹتی ہوئی باہر آئی، مولا شریعت کا دے میں رہتی ہوں، یہ تو مجھے علم ہے کہ میت کے جسم پر پانی روانی سے بہنا چاہیے۔ حسنین کی اماں کا ہاتھ بلا تشبیہ پہلو پر ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کتنی دیر سے، ہاتھ نہیں ہٹ رہا۔ ماں کی حالت دیکھ کے زینب برداشت نہیں کر سکی، بے ہوش ہو گئی۔ منڈی والوں، پہلے تو علی نے منہ پہ ماتم کیا، روئے، پھر بلا تشبیہ ہاتھ پہ کپڑا لپیٹا، کنات میں ہاتھ داخل کیا، فضا میرا ہاتھ بطول کے ہاتھ پہ رکھ۔
پھر بطول جانے میں جانوں. بلا تشبیہ فضا نے ہاتھ رکھا, یہ ہاتھ ہے بطول کا. علی نے زور لگایا, ہاتھ نہیں ہلا. اچھا یہ بات ہے. اب علی سنبھلے کہ ید اللہ ہی طاقت سے ہاتھ ہٹاؤں. اچانک زہرا کی میت کو لرزہ آیا. یا علی تجھے پیارے بچے حسین کا واسطہ, میرا ہاتھ نہ ہٹانا. ہی جراحت لابی, یہ زخم میں جا کے بابا کو دکھاؤں گی. بابا سے کہوں گی جس کے دروازے پہ پہروں کھڑے رہتے تھے, تیرے بعد بطول کو زخمی کیا گیا, دروازہ پہلو پہ گرا. بارلہ مجلس اللہ کو منظور مقبول فرما. اللهم صل على محمد وآل محمد